کی جائے گی وہ یہ ہے کہ ملک بھر میں انتخابات انشاءاللہ 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اہم ریمارک سامنے آئے ہیں۔ عام انتخابات 8 فروری کو کرانے سے متعلق سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ لکھا گیا ہے عدالت عظمیٰ کا انتخابات کی تاریخ دینے کے معاملے پر کوئی کردار نہیں ہے۔ صدر اور الیکشن کمیشن نے انتخابات کے لیے تاریخ دی ہے۔ اٹارنی جنرل نے بھی 8 فروری کو عام انتخابات کے انعقاد پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے اتفاق کیا ہے انتخابات کا انعقاد بغیر کسی حال کے ہوگا۔ چیف جسٹس نے دوران سماعت کہا ہے کہ اگر کسی سے فیصلے نہیں ہو پا رہے تو وہ گھر چلا جائے، اگر کسی نے شکوک و شبہات پیدا کیے تو وہ بھی آئینی خلاف ورزی ہی کریں گے۔ آزاد میڈیا ہے، ہم ان کو بھی دیکھ لیں گے۔ سپریم کورٹ میں یہ اہم کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے حکم نامے کے ساتھ تمام درخواستیں نمٹا دی ہیں۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں، شبیہ نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ڈیٹیلز لیں گے۔ شبیہ نقوی، عدالتی کارروائی کے حوالے سے ڈیٹیل بتائیے گا۔ جی بالکل، آج 90 روز انتخابات کے حوالے سے تیسری اور فائنل جو سماعت تھی وہ آج ہوئی۔ گزشتہ دن جو ہے وہ کہا گیا تھا الیکشن کمیشن اور کو کہ وہ صدر مملکت سے مشاورت کریں اور ایک تاریخ بتائے عدالت کو تاکہ عدالت اس کا اناؤنس کرے، اور آج ہم نے دیکھا کہ صبح سے 2 بار سماعت میں وقفہ ہوا۔ پہلے اٹارنی جنرل نے جو ہے جو میٹنگ کے منٹس تھے اس کے لیے ٹائم مانگا، اور اس کے بعد جب اٹارنی جنرل دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو انہوں نے کہا، جو ڈاکومنٹ پیش کیے وہ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ تو الیکشن کمیشن کے ہیں جس پہ صدر کے دستخط ہیں، وہ ڈاکیومنٹ کہاں ہے، جس پہ اٹارنی جنرل نے ان کو کہا کہ وہ لیٹر جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اس پر صدر نے کہا کہ ایوان صدر یہاں سے کتنی دور ہے آپ جائیں اور وہ لے کے آئیں، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ابہام باقی رہے، تمام فریقین کے جو ہیں وہ دستخط ہونے چاہیے تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں اس معاہدے میں شامل نہیں تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تیسری دفعہ جب سماعت شروع ہوئی تو اٹارنی جنرل نے جو ہے وہ لیٹر جو ہے صدر کا وہ بھی پڑھ کر سنایا، اور اس کے بعد عدالت نے ایک حکم نامہ لکھوایا اور عدالت نے ایک ایک کر کے وہ تمام ایشوز کے اسمبلیاں ڈیزالو ہوئیں۔ تو یہ وہاں کے صدر اور وزیر اعظم کا غیر آئینی کام تھا، اس سے آئینی بحران پیدا ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو الیکشن کی تاریخ ہے اس پہ صدر مملکت اور الیکشن کمیشن میں تعطل اور اختلاف پیدا ہوا۔ اس پہ صدر نے جب الیکشن کمیشن کو خط لکھا اور اس خط میں یہ کہا گیا کہ تمام سیاسی جماعتوں اور صوبائی حکومتوں سے مشاورت کے بعد الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے، تو الیکشن کمیشن نے اس پہ جواب نہیں دیا۔ تو بار بار عدالت یہ کہتی رہی کہ ہم جو ہے وہ سہولت کاری کا کام کر رہے ہیں، لیکن انتخابات کی تاریخ دینا سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے، اور ہم سپریم کورٹ یہ چاہتی ہے کہ ہر ادارہ جو ہے اپنی حد میں رہ کر کام کرے، کوئی آئینی بحران پیدا نہ ہو۔ اس کے ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا کہ 8 فروری کی تاریخ جیسے کہ رات کو الیکشن کمیشن اور ایوان صدر کی جانب سے کنفرم کیا گیا تھا، آج عدالت نے باقاعدہ اعلان کیا کہ 8 فروری کو ملک بھر میں عام انتخابات ہوں گے، اور تمام فریقین جو ہے 8 فروری پر راضی ہیں۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات جو ہیں وہ ایک ہی دن کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ انہوں نے میڈیا کو بھی باؤنڈ کیا، کہا کہ میڈیا مایوسی کی باتیں مت پھیلائے، انتخابات جو ہے وہ انشاءاللہ 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ جی یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جو سپریم کورٹ نے فائنل حکم نامہ، آپ کہہ رہی ہیں کہ آج فائنل سماعت ہوئی ہے نا اور کیس بھی نمٹا دیا گیا ہے، تو جو حکم نامہ ہے فائنل اس میں ایگزیکٹلی کیا کہا گیا ہے؟ حکم نامے میں یہی کہا گیا کہ کل کا حوالہ دیا گیا کہ کل مشاورت ہوئی، یہ تاریخ دی گئی ہے اور 8 فروری کی تاریخ پر جو ہیں وہ سب فریقین راضی ہیں۔ اس کے ساتھ میڈیا کو کچھ باؤنڈ کیا گیا، اور اس کے علاوہ جو پچھلے دنوں جو حالات رہے ہیں اس حوالے سے بات کی گئی کہ جب اسمبلیاں ڈیزالو ہوئیں تو یہ غیر آئینی تھا، پھر اسمبلیوں کے ڈیزالو ہونے کے بعد جو 90 دن میں الیکشن ہونے تھے، تاریخ کے حوالے سے الیکشن کمیشن اور صدر مملکت کے درمیان جو اختلاف رہا، جو جمود رہا، اس سے جو پورے ملک کے عوام ہیں ان میں شدید بے چینی تھی، اور ان کے عوام کا یہ حق ہے کہ انتخابات ہوں تاکہ ملکی مسائل حل ہو سکے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے مطلب انتخابات جو ہیں وہ ہونا ضروری ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ صدر جو آئینی عہدہ ہے وہ بڑا ہے، ہر جو عہدہ ہے آئینی اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، آئینی ادارے ہوں، صدر پاکستان ہو یا الیکشن کمیشن ہو، آئین کی پاسداری کرنی چاہیے، سب کو سب باؤنڈ ہے کہ آئین کو فالو کریں، اور اگر کوئی آئین کی پاسداری نہیں کرتا ہے تو یہ سنگین نتائج سامنے آتے ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے بار بار یہ بھی کہا کہ یہ وہ مسئلہ تھا جو کہ صرف اس لیے طول پکڑا کیونکہ صدر اپنی جگہ اختلاف تھا اور الیکشن کمیشن کا تھا کل، اسی لیے بار بار یہ کہا گیا عدالت کی طرف سے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک سٹیپ آگے بڑھے اور صدر کی طرف جائے، وہاں پہ مشاورت کرے اور اس کے بعد ایک تاریخ فائنل کریں، اور
وہ تاریخ جو ہے وہ عدالت کو بتائی جائے اور عدالت اس تاریخ کا اعلان کرے. جی ٹھیک ہے شبیہ نقوی، آپ نے ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کیا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ. اس وقت جو سپریم کورٹ میں آج سماعت ہوئی ہے اس حوالے سے اپڈیٹ کری تھی شبیہہ، اور سپریم کورٹ نے جو فائنل حکم نامہ جاری کیا ہے اس میں کہا ہے کہ 8 فروری کو ہی عام انتخابات ہوں گے اور سب اداروں کو اس پر عمل درآمد بھی کرنا ہوگا. ملک بھر میں عام انتخابات 8 فروری کو ہوں گے. سپریم کورٹ کی جانب سے یہ بڑا فیصلہ کر دیا گیا ہے اور چیف جسٹس نے پوچھا بھی کہ آپ سارے خوش ہیں؟ اگر سب خوش ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور میڈیا کو اسپیسیفکلی انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ میڈیا کو اب اپنا پازیٹیو کردار دکھانا ہوگا اور جو قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں وہ یقیناً اب دم توڑ جائیں گی. اسی تمام تر سچویشن پر بات کرنے کے لیے اور جو الیکشن کی گہما گہمی ہے، تمام سیاسی جماعتیں بھی ایکٹیو دکھائی دے رہی ہیں. پیپلز